قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک۔ معزز سامعین و ناظرین، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا مہینہ ربیع الاول شریف، ایمان کی بہار، ربیع النور، نوری بہار ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور اہل ایمان، اہل محبت، اہل عرفان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا اظہار اور پرچار کر رہے ہیں، اور جن کی گھٹی میں یا جن کی تربیت میں تنگی بھر دی گئی ہے اور حضور علیہ السلام سے والہانہ عقیدت و محبت اور وارفتگی کا تعلق کمزور ہے یا سرے سے ہی نہیں ہے، وہ حضور کے میلاد کی خوشیوں پر چین با جبین ہیں، ان کے چہروں پہ بل ہیں، اور ان کی زبانوں پر سوالات ہیں۔ کیا سوالات ہیں؟ سوالات یہ ہیں کہ جناب یہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے کہ اس طرح میلاد کی خوشیاں منائی جائیں، میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو میں وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش ہماری اس نشست میں کم ہوتی ہے، تو میں اختصاراً عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت آ جائے، فحدث، پس اس کا چرچا کیا کرو۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے اوپر ہزار ہاں ہیں جو حد شمار سے بھی باہر ہیں۔ بطور مثال ایک عرض کرتا ہوں، اللہ میرے یا آپ کے گھر میں بیٹا دے تو وہ اللہ کی یقیناً نعمت ہے، بے شک۔ ہم اس کو اللہ کی نعمت تصور کرتے ہیں، اس کو نعمت مانتے ہیں، بے شک، اور پھر جتنا ہو سکے اپنی حسب استطاعت ہم بیٹے کی آمد پر، بیٹے کے میلاد پر، بیٹے کی ولادت پر، اس کی برتھ اور پیدائش پر ہم جتنا ہو سکے خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پرچار بھی کرتے ہیں۔ پرچار اس انداز میں کرتے ہیں کہ مبارکیں دیتے ہیں اور مبارکیں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا اور ذوق بھی ہوتا ہے جو میں الفاظ میں نہیں لانا چاہتا، تو لوگ اس طرح بھی جتنی ان کو سمجھ، شعور اور سمجھ ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے حسب ذوق اپنے بیٹا جو رب کی طرف سے نعمت ہے اس کی آمد اور اس کے میلاد اور ولادت پر خوشیوں کا اظہار اور پرچار کرتے ہیں۔ تو جناب غور کریں، جب تمہارے اور میرے گھر میں بیٹا آئے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر آپ خوشیوں کا اظہار اور اس نعمت کا پرچار کرتے ہیں، تو جناب جب سیدہ کائنات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں اللہ نے نعمت بصورت بیٹا عطا کی، یعنی آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی والدہ محترمہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے، تو وہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر میں دوسری بات اس سے اگلی کروں گا، آقا حضور علیہ السلام صرف نعمت نہیں، تمہارا میرا بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اور حضور نعمت نہیں، نعمت عظمیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نعمت عظمیٰ ہیں اور نعمت کبریٰ ہے، یعنی ایسی نعمت کبریٰ، ایسی نعمت عظمیٰ جن کے قدم کی خیرات کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات میں نعمتیں بانٹ دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے قدم کی خیرات کی برکت سے اللہ نے تمام کائنات میں نعمتیں بانٹی ہیں، تو اس نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کیا جائے؟ اب آپ سارے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچ لیں بھئی حضور علیہ السلام نعمت ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ سرکار تشریف نہ لاتے، نہ جانے آج ہم کس بت قدے میں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر ہمیں وحدت و یکتائی اور توحید کا پیغام عطا فرمایا، گویا حضور کے توسل سے اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا اور رب رحمان کا عرفان بھی عطا کیا، تو یہ سارا تصدق مصطفیٰ میں ہے۔ حضور کے توسل و تصدق سے اللہ نے ہمیں یہ عرفان، معرفت
اور یہ پہچان اور ایمان کا نور عطا کیا، بے شک۔ تو حضور نعمت ٹھہرے کہ نہیں؟ حضور اللہ کی نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں بھی حضور نعمت ہے کہ نہیں؟ جب آپ کہیں کہ حضور تو نعمت عظمیٰ ٹھہرے، تو پھر جناب حضور کے میلاد اور ولادت پر خوشیوں کا اظہار و پرچار کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ حکم ہے جب بھی تمہارے رب کی طرف سے نعمت آئے تو فحدث، اس کا چرچا کرو، اس کا چرچا کرو۔ اگر آپ حضور کو خدا نخواستہ نعمت نہیں مانتے تو پھر تو آپ کے ایمان پر بھی اور سب پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اگر آپ ان کو نعمت مانتے ہیں، نعمت عظمیٰ مانتے ہیں، تو بات طریقے اولا پھر حضور کے میلاد پر، حضور کی ولادت پر فحدث کا اظہار کرو، اس کا پرچار کرو اور خوب چرچا کرو۔ بے شک۔ اور اب میں تھوڑی سی بات فحدث یعنی چرچا پہ کر لیتا ہوں۔ چرچا کیسے کرنا ہے؟ یعنی میلاد یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ استقبال میلاد مصطفیٰ پر جو جلوس کیوں ہوتے ہیں، جو خوشیوں کا اظہار کیوں ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اور لمحے کے لیے غور کریں کہ اظہار اور پرچار کیسے ہوتا ہے؟ فحدث نعمت پر کا پرچار کیسے ہے؟ کیا ایسے ہے کہ آپ اپنے گھر کے کمرے میں داخل ہو جائیں، اس کی کنڈی لگا لیں، اندر اکیلے بیٹھ جائیں اور وہاں اکیلے کنڈی لگا کے کمرے کے اندر کہیں حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے؟ تو کیا یہ پرچار ہوگا؟ کیا یہ چرچا ہوگا؟ نہیں۔ تو یقیناً آپ کا ایمان کہے گا کہ ہرگز اس طرح تو چرچا نہیں۔ تو پھر چرچا کیسے ہوگا جناب فحدث؟ چرچا یوں ہی ہوگا کہ آپ جس دن میلاد مصطفیٰ کی تاریخ ہے، یعنی 12 ربیع الاول شریف ہے، اس دن آپ نیا لباس پہنیں، پرانا ہے تو اسے دھو لیں، خوشبو لگائیں، معطر اور معمر بن کر آپ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کرتے پھریں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ تو یہ پرچار کی صورت ہوگی، یہ پرچار کی صورت ہوگی۔ اس لیے ہم گھروں میں، بازاروں میں، شہروں میں، مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ آمد مصطفیٰ کا پرچار اور اظہار اور چرچا کرتے ہیں اور حضور کے گن گاتے ہیں، حضور کی تعریفیں کرتے ہیں اور حضور کے معجزات کا بیان کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم حضور کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں اور کائنات کی باقی ساری نعمتیں حضور کے قدم کی خیرات کی برکت